بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور اچھی باتیں، نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے کچھ باتیں لے کر آیا ہوں جو کہ خصوصی رمضان کے لیے ہیں۔ تو ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ یہ ہیں۔ دیکھیں، رمضان کی تیاری کرتے وقت آپ ہمیشہ یہ خیال یاد رکھیں، رمضان کی تیاری کرتے ہوئے عید کی تیاری بھی آپ ساتھ ہی کر لیں۔ کوشش کریں کہ عید کے لیے اپنے کپڑے اور دینے والے کپڑے یا دوسروں کو دینے والے کپڑے اور جوتے وغیرہ رمضان میں ہی پہلے ہی خرید لیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی عورتیں پورا رمضان روزہ رکھ کر بازاروں کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں، ہر دوسرے دن بازار پہنچی ہوتی ہیں، فرض نماز تک کا خیال نہیں کرتی۔ اول تو عید پر ایسے اسراف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے عید کی ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہی ہو تو کوشش کریں رمضان سے پہلے کر لیں۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، نہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے شاپنگ کرنے پر آپ کو بآسانی سے آپ شاپنگ کر سکیں گے۔ آپ کے کپڑے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق سل کر آئیں گے اور آپ رمضان کے دوران ان کپڑوں کو پہن کر بھی اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں، یعنی دنیاوی اور اخروی دنیا کی طرح کے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی ہے کہ اے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح کے دوسری امتوں پر فرض تھے۔ تو رمضان کا مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، تو اس کو کسی بھی موقع پر ضائع ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ وقت گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ آپ اپنے میں سے اندازہ لگا لیں، اس رمضان میں اور پچھلے رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ میں اس وقت موجود نہیں ہوں گے، جو گزر چکے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، وقت کو ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں خلاوت و مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، عبادت میں خلوص لے کر آئیں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو مزید جو ہے سمجھنے کا موقع ملے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک مہینہ ہے جس میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب جو ہے وہ فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نوافل کا سنتوں کے برابر۔ اسی طرح ثواب کی نوعیت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنی قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکیں اتنا قرآن پاک آسانی سے پڑھیں، کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت کو ضائع کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور یہ رمضان ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں آنے والے ایک سانس کا بھروسہ ہے۔ اگر اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے میں رمضان کی توفیق دے رہا ہے تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں عبادات اور بازاروں سے اجتناب کرنا ایک شخصی فیصلہ ہوتا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات اور شخصی ضروریات پر مبنی ہوتا ہے۔
یہاں کچھ وجوہات ہیں جو لوگ رمضان میں عبادات اور بازاروں سے اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ عبادات میں مصروفیات۔ رمضان اسلامی مہینہ ہے جس میں عبادات، دعا، قرآن کی تلاوت اور دینی فعالیات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ اس مقدس مہینے میں مختلف عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور بازاری مشغلے میں شامل ہونا ان کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے۔ خیر و صدقات۔ رمضان میں لوگ خیر و صدقات میں دینے میں مصروف ہوتے ہیں، بازاروں میں وقت ضائع نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو خیر و صدقات دیا جائے۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے صدقات اور خیرات جو ہے نا وہ دیں، تاکہ اللہ پاک ان کو جو ہے قبول فرمائے۔ اور سفید لوگ پوش جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ان کے حقدار ہیں۔ اجتناب اس تشویشات۔ رمضان کا ماہ عبادات، تواضع اور خود کنٹرول کا مہینہ ہوتا ہے۔ لوگ بازاروں کے شور شرابہ اور خریداری کی تشویشات سے دور رہ کر اپنی روحانیت میں مزید بڑھوتری کے لیے اپنے اندر برابری اور صفائی بڑھاتے ہیں۔ صحت کی حفاظت۔ رمضان میں روزہ داری کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ خوراک اور صحت پر غور کرنا چاہیے۔ بازاروں میں پٹا، گرم یا تالا بھی چیزوں کی ضرورت زیادہ استعمال صحت کو متاثر کر سکتا ہے، لہٰذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فروٹ وغیرہ کو استعمال کریں اور مناسب وقت پر استعمال کریں۔ غیرتی تعطیلات۔ رمضان میں مسلمانوں کو اپنے دینی اور فرہنگی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعطیلات کی خصوصیت اہمیت ہوتی ہے۔ اس دوران لوگ بازاروں سے دور رہتے ہیں تاکہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت ضائع کریں اور اپنے دینی اور خاندانی اقتدار میں مشغول رہیں۔ تو دوستو، رمضان میں عبادات اور بازاروں سے اجتناب کرنا ایک شخصی فیصلہ ہی تو ہے، تو کوشش کریں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین پر دیں۔ قرآن کو سیکھنے میں جن لوگوں نے قرآن کو نہیں سیکھا وہ لوگ قرآن کو سیکھیں، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، جن لوگوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے وہ اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کریں، جن لوگوں نے دعائیں یاد نہیں کی ہوئیں وہ دعاؤں کو یاد کریں، اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کر دعائیں کریں، کیونکہ اللہ پاک سجدے میں سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ تو بہت ہی اہم مہینہ ہے جس میں آپ جتنی چاہیں نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی رمضان کے مہینے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک اور درخواست کرتا چلوں کہ اپنے خاندان کو ہمیشہ حلال رزق جو ہے نا وہ کھلائیں، دوسروں کے روزے کھلوائیں، اگر بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے جائیں، کیونکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے تو دوسروں کو روزے کھلوائیں۔ آج کل مسجدوں میں روزے کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر آپ اپنے لیے کچھ پیسے جمع کروا دیں، اس میں سب کا شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ وقت یہی ہے نیکیوں کا۔ کیا پتہ کل کو ہم ہوں یا نہ ہوں، کیا پتہ ہماری آنے والی سانس کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کب زندگی کا اختتام ہو جائے۔ اور دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ شہادت یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جب ہماری موت کا وقت قریب ہو۔ اور اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔